علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ حضور غوث اعظم سرکار کے علم کے معاملات کو دیکھیں۔ حضور غوث اعظم سرکار مکہ شریف گئے، کہاں؟ سب لوگ بولو بھائی، کہاں گئے؟ مکہ شریف حضور غوث اعظم گئے۔ جب مکہ شریف گئے تو مکہ شریف کے بڑے بڑے مفتیان کرام غوث اعظم سے ملنے کے لیے آئے، اور آئے تو سب نے قدم بوسی کی، غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما، نالین کو سر پہ رکھا، کچھ سوالات تھے، سوالات غوث پاک سے کیے۔ یہ بات شیخ ہاشم قادری جیلانی کی ہے، یاد کیجئے گا انشاءاللہ، یاد کیجئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ مفتی مکہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، جو مکہ کے ٹاپ کلاس کے مفتی تھے نا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے آ کے بیٹھے تو مجھ سے بہت سارے سوال کیے، میں نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ پھر غوث پاک فرماتے ایک سوال میں نے بھی کر لیا، میں نے بھی ان سے ایک سوال کر لیا، مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے۔ مفتی مکہ جواب بولو 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 بھائی، نہیں دے پائے۔ وہ نہیں دے پائے، آپ تو کم سے کم دے دو۔ مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے۔ بولتے رہیے گا، ہاں ہوں کرتے رہیے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مفتی مکہ واپس جاؤ، کوشش کرو اس جواب کی تلاش میں۔ کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے۔ مفتی مکہ واپس چلے گئے۔ اگر کہو تو بتا دوں وہ سوال کیا تھا، سنیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولیں یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ جب بغداد جاؤ گے تو ایسی نعرے لگاتے جانا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یار آصف بھائی نے تو بڑا خرچہ بڑھا دیا۔ نہ بابا نہ، خرچہ نہیں بڑھایا میں نے، وہ بلائیں گے نا غوث پاک تو پھر انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو بھائی، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کرم فرمائیں گے، سرکار عمر شاہ کی بارگاہ میں کل جانا، پرسوں جانا تو یہی بھیک مانگنا، سرکار بغداد شریف بھیج دیجئے۔ یہ سب مانگو، یہ کیا سائیکل گھوڑا گاڑی مانگتے ہو، ہے کہ نہیں؟ وہ مانگو جو آخرت میں کام آئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مفتی مکہ میرا سوال یہ ہے، جی فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد، بڑا ٹف میٹر ہے، نام نہ اگر شیخ ہاشم بابا کا لیں تو علماء کرام مجھے گھیر گھیر کے جو ہے حوالے پوچھ کے پریشان کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے یہ بتائیے مفتی مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال، دیہانت، ڈیتھ کے بعد جس پانی سے حضور کو نہلایا گیا تھا، جس پانی سے حضور کو غسل مبارک دیا گیا تھا، یہ بتائیں کہ وہ پانی کہاں گیا؟ یہ سوال تھا۔ سوال قائم ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ کہا یہ بتائیں کہ وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور میرے علم میں نہیں ہے، یہ سوال ہی میں نے آج تک کبھی نہیں سنا، میرے ذہن بھی ادھر نہیں گیا، اجازت دے دیں، میرے گھر میں لائبریری ہے، میں اس کو چھان کر کے اس کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ کل آنا۔ مفتی مکہ رات بھر کتابوں کے اوراق پڑھتے رہے کہ شاید کسی کتاب میں اس کا جواب مل جائے۔ جواب اونچی بولو، جواب نہیں ملا۔ بہت بہت شکریہ، جواب نہیں ملا۔ اب مفتی مکہ جب پریشان ہوئے تو تازہ وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، حضور پر درود پڑھنے لگے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ حضور پر درود شریف پڑھنے لگے، درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے۔ اس طرف کے لوگوں کی آواز آئی، ادھر کے لوگ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ ان آوازوں کو اس علاقے کی قبرستان کے مردوں کی مغفرت کا سبب بنا دے۔ کہتے ہیں کہ جب مفتی مکہ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں حضور تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ حضور کے غلاموں کی بھیڑ تھی، لیکن حضور کے دائیں طرف ایک بزرگ ایسے بھی کھڑے تھے جن کی آنکھیں، جن کے لب، جن کے رخسار اتنے چمکدار تھے کہ میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا۔ دیکھیں اعظم ہے، میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا۔ وہ حضور کے بغل میں کھڑے تھے دائیں طرف۔ میرے آقا فرماتے ہیں مفتی مکہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور ایک سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سوال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور آپ کے انتقال کے بعد جس پانی سے آپ کو غسل مبارک دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا، ان سے پوچھو۔
جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا، جن کے چہرے بڑے چمکدار تھے، مفتی مکہ کہتے ہیں میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا، جن کی طرف حضور نے اشارہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا، ان سے پوچھو۔ تو مفتی مکہ نے پھر حضور سے پوچھا، حضور آپ بتا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو۔ کہتے حضور آپ بتا دیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو، تیرے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ تو مفتی مکہ چوتھی مرتبہ اس چہرے، اس شبیہ کی طرف، اس چمکدار چہرے کی طرف مڑ گئے، اپنا ایرو گھما لیا اور کہنے لگے حضور نے نہیں بتایا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے، اب جو جواب آیا ہے اسے سن لیں۔ ہمارے بزرگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں تو اب مزید حوالے کی بات نہ کریں تو بہتر ہے کہ نہیں حضرت؟ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب وہ اس ذات کی زبان جب ہلی تو جواب کیا آیا، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھی ہے نا، ان کو مبارکباد دیا جائے۔ اس چہرے سے آواز آئی، اس زبان کی گویائی سے باہر ہوئی تو آواز آئی۔ کیا سوال؟ کہا یہ سوال ہے۔ کہا سنو، حضور کو جس پانی سے غسل دیا گیا اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے۔ سب کی آواز آنی چاہیے بھائی۔ اس پانی کو اللہ کے حکم سے، بولو بھائی، اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ بولے پھر اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آسمان سے چھڑکا اور اس کے ایک ایک قطرے جہاں جہاں گرے ہیں رب نے وہاں مسجد بنا دی ہے۔ ہائے ہائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، لبیک یا غوث اعظم۔ بڑے بڑے تفسیریں ہوتے ہیں بھیا، باتیں شیخ ہاشم گیلانی سے کیجئے گا، دلیل اور حوالے انہی سے مانگیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے سرکاروں کا معاملہ ہے تو یہ بڑی بات ہے، ہمیں سر خم کرنا ہے۔ دیکھیں حضرت بھائی، ماشاءاللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہا اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے چھڑکا تو جہاں جہاں اس کے ایک ایک قطرے گرے اللہ نے وہاں وہاں مسجد بنا دی ہے۔ یہ بتائیں کہ مفتی مکہ کو جواب مل گیا؟ بولو بھائی، جواب مل گیا۔ اب جب جواب مل گیا تو بھاؤ بڑھ گیا۔ اب وہ بڑے خوش اور بڑے ہی تمطراق کے ساتھ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں صبح کو آ گئے، آپ کے حجرے میں، اور سلام کیا اور بولے کہ یا شیخ، فرمایا غوث پاک نے کیا بات ہے؟ کہا وہ جو سوال آپ نے کل کیا تھا پھر کیجئے۔ وہ جواب مل گیا تھا نا بھائی، وہ کالر ٹائٹ تھا۔ وہ جو کل آپ نے سوال کیا تھا شیخی، وہ سوال پھر کریں۔ غوث پاک فرماتے ہیں پہلے سکون سے بیٹھ تو جاؤ، بیٹھو بیٹھو۔ بولے نہیں حضور وہ جلدی سوال کریں، فرمایا جواب لے کے آئے ہو کیا؟ بولے جی آپ سوال تو کریں۔ غوث پاک نے پھر وہی سوال کیا، وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے، رب کے حکم سے اسے فرشتوں نے چھڑکا تو زمین پہ اس کے ایک قطرے جہاں گرے ہیں اللہ نے وہاں مسجد بنا دی ہے۔ بات مکمل ہو گئی؟ مکمل ہو گئی نا؟ اب غوث پاک اپنی رو میں آئے، رو سمجھ رہے ہیں؟ اپنی اوریجنلٹی میں آئے، اپنی اصلیت کی طرف آئے، اپنی رو میں آئے۔ فرمایا او مفتی مکہ، یہ بتاؤ تمہیں یہ جواب کس نے بتایا؟ کیا کہا؟ یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے نے بتایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں صحیح بتاؤ کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں مجھے مدینے والے نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں صحیح بتاؤ کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں حضور مدینے والے آقا نے بتایا۔ غوث اعظم کو جلال آ گیا، فرمایا مفتی مکہ مدینے والے آقا نے بتایا کہ ان کے بغل میں جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے بتایا، جو ان کے بغل میں چمکدار چہرے والے تھے انہوں نے بتایا۔ اب مفتی مکہ کی عجیب سی حیرت، فرماتے ہیں شیخی آپ کو کیسے پتا چلا کہ جواب اس نے بتایا جو بغل میں تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ میں ہی تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، کھڑے ہو جائیں چچا، کھڑے ہو کے لگائیں نعرہ ماشاءاللہ، سب نہیں ہاتھوں کو اٹھائیں غوث اعظم کی محبت میں، سبحان اللہ۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی، بہت بہت شکریہ، یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ زور سے بولو میری آواز سے پہلے، ہاتھوں کو اٹھا کے میری آواز سے پہلے، اونچی بولو میری آواز سے پہلے۔ یہ شان ہے شیخ عبد القادر غوث اعظم کی، سمجھ رہے آپ؟ مفتی مکہ کے مشکل مسائل کی زلفوں کو آپ سلجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ شیخ عبد القادر ہی تھا۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جس کا عقیدہ، زور سے بولے بھئی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیا نہیں ہو سکتا؟
اللہ کے حکم سے غوث اعظم کے لیے. وہ پڑوسی ملک میں پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ ہیں, بڑے بزرگ ہیں, حضور غوث پاک کے خاندان کے. گودرا شریف میں مزار شریف ہے. ابھی ان کے سلسلے کے ان کے خلیفہ کے عرس کی تقریب میں مجھے اجمیر شریف جانا ہے اسی سفر میں انشاءاللہ. اجمیر محلہ سے 9 کلومیٹر کی دور پر ان کی مزار شریف ہے. بڑے عظیم بزرگ ہیں, وہ پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ کے خلیفہ ہیں. وہ ان کا ایک مرید تھا, پیر دبا رہا تھا, میاں حضور پیر دبا رہا تھا پیر مہر علی شاہ کا. تو پیر صاحب نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ بولے سبحان اللہ کہتے رہیے. کہا حضور کہا بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. کہا حضور دعا کر دیں بغداد چلا جاؤں. کہا دعا کر دیں بغداد شریف چلا جاؤں. دعا کر دیں بغداد شریف چلا جاؤں. تو شیخ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ بغداد کیوں جائے گا؟ بولے حضور غوث اعظم کی مزار شریف کی دیکھنے کی تمنا ہے. پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اگر غوث اعظم یہیں آ جائیں تب. تذکرے غوثیہ میں لکھا ہوا ہے سامنے غوث اعظم کھڑے تھے. مشکل ہے لیکن غوث پاک کے لیے اونچی بولو. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا, میری آواز سے پہلے, زور سے بولو, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. علی امام مناس تو منم غلام علی